الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فأولئک هم المضعفون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 16 شعبان المعظم 1441 ہجری، 10 اپریل 2020 بروز جمعہ۔ یہ جمعہ بھی ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے محدود افراد کی ادا کرنے کا حکم جاری ہوا ہے۔ تمام احباب سے دلی دعا ہے کہ اپنی دعاؤں میں خاص طور پر جو مساجد بند ہوئی ہیں، اللہ کرے یہ جلد از جلد کھل جائیں، اور یہ جو وبا پھیل چکی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے جلد از جلد نجات عطا فرمائے۔ ظاہر ہے ملکی حالات ایسے بن چکے ہیں کہ اکثریت لوگوں کی گھروں کے اندر ہے۔ ہر طبقے کے لوگ تقریباً اس سے متاثر ہو رہے ہیں، لیکن خاص طور پر ہمارا وہ طبقہ جسے ہم دہاڑی دار کہتے ہیں، جسے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ کماتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ اسے کما کر گھر کے اندر استعمال کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی الحمدللہ بہت سارے احباب جو ہیں، بہت سارے احباب وہ ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ان لوگوں تک راشن کھانا وغیرہ پہنچا رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کی اس بارے میں یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کی مد میں سے اس کو خرچ کیا جائے۔ ایک اچھی بات ہے کہ ضرورت کا وقت ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ اگر بن رہی ہو تو وہ ضرور بالضرور مستحقین تک پہنچائے، تاکہ وہ اس مشکل گھڑی میں اپنے گھر کا گزر بسر کر سکے۔ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں پر بہت ساری عبادات فرض فرمائی ہیں۔ نماز ہے تو یہ روزانہ 5 وقت فرض ہے۔ نمبر دو زکوٰۃ ہے تو وہ ہر ایک پر نہیں بلکہ مالدار آدمی پر فرض فرمائی، اور وہ بھی سال میں 1 مرتبہ۔ نمبر 3 حج، وہ زندگی میں 1 بار فرض۔ ابھی 2 ہفتے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو یہ 1 مہینے کے روزے فرض فرمائے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پہ فرض نہیں فرمائی، بلکہ یہ زکوٰۃ مالداروں پر فرض فرمائی، اور سال میں 1 مرتبہ، پورا سال گزر جانے کے بعد زکوٰۃ ادا کریں گے۔ لہٰذا کوئی بھی عمل ہو، جیسے کہ میں عرض کر رہا ہوں آج کل الحمدللہ
ایک شوق، ایک ولولہ، اور لوگوں کی ایک بہت بڑی اس طرح بہت بڑی محنت بھی ہو رہی ہے کہ ہم غریبوں تک، اور بہت سارے ادارے اور بہت سارے لوگ ویلفیئر جتنے بھی ہیں کوشش کر رہے ہیں اس بات کی کہ ہم اس موقع پر اپنے ملک کے غریبوں کی مدد اور امداد کر سکیں۔ لیکن اس کے اندر چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا بہت ہی لازمی ہے کہ ہم یہ عمل جو کر رہے ہیں، چاہے زکوٰۃ پہنچا رہے ہیں یا نفلی صدقات دے رہے ہیں، غریب کی مدد کر رہے ہیں، اس کے اندر جو بنیاد ہے اور پھر تمام اعمال کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری سے کوسوں دور ہو، اس عمل کے اندر صرف اور صرف للہیت ہو۔ جیسے میں نے آیت میں مبارکہ پڑھی سورۃ الروم کی آیت نمبر 39، اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللہ، کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللہ، ان کا ارادہ، ان کی نیت صرف اللہ کو راضی کرنا اور کوئی ارد نہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ایسا کریں گے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو مال بھی ان کا بڑھے گا، ثواب میں بھی اللہ بڑھوتری دیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم سب نے اس بات کی اپنے دل کے اندر یہ بات پختہ کرنی ہے کہ میں کوئی بھی عمل کر رہا ہوں، کوئی بھی نیک عمل کر رہا ہوں، اس کے اندر صرف اور صرف مجھے اللہ کی رضا مقصود ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی مقصود نہیں ہے، کچھ بھی مقصود نہیں ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے بس۔ اور اس بات کا ساتھ ساتھ میں اس کو کہوں ڈر ہونا چاہیے، یا یہ ہے اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرا عمل ریاکاری میں چلا جائے اور اس کی جو ریاکاری کی جو وبا ہے وہ مجھے نہ پہنچ جائے۔ اس سے بھی تھوڑا سا بندے کو ذہن میں یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے۔ اس لیے ہماری احادیث کی جتنی کتب ہیں، صحاح ستہ خاص طور پر، ان میں سے اکثر ایسی ہیں کہ جن کی ابتدا کے اندر ہمارے محدثین جو حدیث مبارکہ لاتے ہیں وہ یہ لاتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لامرئ ما نوى، اس آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اس لیے نیت، ارادہ، ہر نیک کام کے اندر، ہر اچھے کام کے اندر صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، دنیا مقصود نہ ہو، لوگوں کو دکھلانا مقصود نہ ہو، اپنی واہ واہ مقصود نہ ہو، فخر مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود ہرگز نہ ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم، تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ حالانکہ دیکھتے تو اللہ سب کچھ ہیں۔ کیا معنی؟ یعنی اللہ کے نزدیک اس کام کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے جو اللہ کے لیے نہ کیا گیا ہو۔ اور ریا کا تعلق، اخلاص کا تعلق انسان کے دل سے ہے، انسان کے دل سے ہے، اور دل انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس کا تعلق بندوں سے ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی سب کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے اور دل کے اندر اس کا یہ کہ میں تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور ایک آدمی یہ چھپ کر نماز پڑھ رہا ہے، یہ چھپ کر کوئی نیک عمل کر رہا ہے اور دل میں یہ ہے کاش کہ مجھے دیکھ جائے اور کہے کیسا بندہ ہے کہ جو دیکھو جی چھپ کر پڑھ رہا ہے، دل کے اندر یہ ہے۔ تو یہ چھپنے والا جو چھپ کر پڑھ رہا ہے اس کے اندر ریا ہے، اور جو سب کے سامنے پڑھ رہا ہے جس کے دل کے اندر وہ اسے ریا نہیں ہے، وہ مخلص آدمی ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یبعث الناس علی نیاتہم، لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا ان کی نیتوں پر، جس نیت پہ مرے تھے اسی پر اٹھیں گے، جس نیت پر عمل کیے تھے اسی پر ان کو اجر ملے گا۔
اس لیے خاص طور پر جس ماحول میں اب ہم گزر رہے ہیں، اس میں بھرپور اس بات کی کوشش ہو کہ ہم جب بھی کسی کو دے رہے ہوں تو صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، کوئی اور نیت، کوئی اور مقصد مد نظر ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تو یہاں تک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اعمال میں سے صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو، صرف اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، وہی عمل قبول ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ کام ہمارے دل کے اندر ہو کہ ہم یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کی ہم مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں یا ایک انسان کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا کے لیے کسی غریب کی، انسان کی مدد کی جائے تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے۔ اللہ کی ذات اتنی قدرت والی ہے، ایک لمحے کے اندر اس کا برعکس کر دے۔ جس کو دے رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہیں اس جگہ پہ خود نہ بیٹھنا پڑ جائے، ڈرنا چاہیے اس وقت سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تو یوں تھا، صحابہ ڈھونڈتے تھے مستحق مل جائے، مستحق چھپتے تھے پتہ نہ چل جائے کیا مستحق ہے۔ کتنے واقعات ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ ہمارے بزرگ ہیں، ان میں سے ایک کا جملہ بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے کے اندر زکوٰۃ دینے والے پھرتے تھے، کوئی لے لے، اور زکوٰۃ جنہوں نے لینی ہوتی تھی وہ چھپتے تھے۔ معاملہ برعکس ہوتا چلا گیا، اب زکوٰۃ لینے والے آپ کو در در پہ پھرتے ہیں، سامنے کھڑے ہوئے ملیں گے، زکوٰۃ کا مال دے دو، زکوٰۃ کا مال دے دو، اور زکوٰۃ کا مال دے دو۔ مالدار چھپتا ہے بتانے کے لیے، یہ بات کرنے کے لیے کہ میرے پاس مال ہے، میں مال دینا چاہتا ہوں، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ تو زکوٰۃ کا مال اس کو دے دے گا، اس کی مدد کر دے گا، لیکن ہوگا یہ کہ وہ پراپر طریقے سے پھر ہر وقت اس کے گھر کے باہر کھڑا ہوگا، ہر وقت اسے کسی جگہ پر اسے نہیں چھوڑے گا یہ غریب آدمی جب اسے مانگ نہیں رہا ہوگا۔ دونوں طرف دیکھنا ہے ہم نے، اور خاص طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ مستحق تک یہ مال پہنچے، مستحق تک پہنچے۔ اور جن کو اللہ نے مال دیا ہے، میں عرض کروں گا خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں، خوش دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اور ان آیات کو اور ان احادیث کو ہر وقت اپنے سامنے رکھا جائے کہ جن آیات کے اندر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ جو بندہ ادا کرتا ہے اس پر اللہ کے کیا انعامات ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا اس کی کتنی پکڑ ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا کتنا بڑا مجرم ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اس زکوٰۃ کے ادا کرنے سے اسے کیا مل رہا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادى زکوٰۃ مالہ فقد ذهب عنہ شرہ، جس بندے نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اللہ رب العزت نے اس بندے کو اس کے مال کے شر سے محفوظ کر لیا۔
زکوٰۃ کی وجہ سے کئی چیزوں سے یہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ مادیت کا دور ہے، ہمیں بعض باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مال کی جو حفاظت کریں تو اس کے کئی طریقے ہمارے سامنے ہیں، کئی طریقے سامنے ہیں، لاکر بھی ہے، بینک بھی ہیں، نہ جانے اور کیا کیا چیزیں انسان نے اپنی عقل کے بل بوتے پر بنا لی ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تم اپنے مالوں کو کیسے محفوظ کر سکتے ہو، اپنے مال کی حفاظت کیسے، تمہارا مال کیسے محفوظ رہ سکتا ہے۔ لاکر میں کتنا آسان سا نسخہ بتایا نبی علیہ السلام نے۔ آپ نے فرمایا حصنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو محفوظ کر لو زکوٰۃ ادا کر کے۔ 2.5% زکوٰۃ ہے، 100 میں سے 2.5، 100 میں سے 2.5، یعنی 2.5 اللہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا، اسی معاشرے کے غریب طبقے کے لیے۔ اور یہ جو اس کے پاس 97.5 روپے بچیں گے، یہ اس کو اللہ اتنا بڑھائے گا کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا، محفوظ بھی ہو جائے گا۔ حصنوا اموالکم بالزکاۃ، عشر ہے، زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کن چیزوں میں ہونی چاہیے یہاں موقع نہیں ہے، مسائل بہت پوچھنے چاہیے ہر ایک کو۔ جس کے پاس مال ہے، نقدی ہے جسے کیش کہتے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جانور ہیں، جانوروں میں زکوٰۃ ہے۔ علماء سے، مفتیان کرام سے مسائل پوچھنے چاہیے کہ میرے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، اس پہ زکوٰۃ کتنی آتی ہے، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دے۔ حصنوا اموالکم بالزکاۃ۔ اس روایت کے اندر اور باتیں بھی ہیں، موقع کی مناسبت سے فائدے مند ہیں، فائدے سے خالی نہیں ہیں۔ دوسری بات اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ وداووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے، صدقہ ادا کر کے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے، مال خرچ کرو صحیح ہو جائیں گے بیمار، زکوٰۃ ادا کرو مال محفوظ ہو جائیں گے، غریبوں پہ خرچ کرو، صدقہ کرو، تمہارے مریض ٹھیک ہو جائیں گے۔ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، یہ جو مصیبتوں کی موجیں آتی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ تم دعا کے ذریعے اور اللہ کے سامنے عاجزی سے اس کا استقبال کرو۔ یہ وبائیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، طرح طرح کی بیماریاں آئیں گی، اس کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے دعا کر کے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے، تکبر اختیار کرتے ہوئے نہیں۔ اور مصیبت کا، مصائب کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان بن جائے، بس۔ جیسے آج ہر چیز ایک قسم کی فیل ہو چکی ہے۔ کیا ہے اس وبا؟ آخری حد کیا سننے کو مل رہا ہے؟ صرف جی پرہیز ہے، احتیاط، بس احتیاط ہے، علاج کو نہیں ہے۔ واستقبلوا امواج البلاء، استقبال کرو جو مصیبتوں کی موجیں آئیں گی، کس سے؟ بالدعاء، دعا کے ذریعے سے، والتضرع، اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری کرتے ہوئے۔ بھرپور کوشش ہو کہ جو زکوٰۃ بنتی ہے دیانتداری کے ساتھ وہ پوری کی پوری زکوٰۃ ضرور ادا کی جائے، ضرور ادا کی جائے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے غریب کا حق رکھا ہے، غریب کا حق رکھا ہے۔ اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34-35 اس کو پڑھ لیا جائے۔ والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو اپنے مال جمع کرتے ہیں، خزانے سونے کے، چاندی کے، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔
یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ قیامت کے دن یہی مال جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی اللہ تپائیں گے جہنم کی آگ کے اندر، پھر اس کو داغا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس کے پیٹھ سے، اس کے چہرے سے، اس کے پہلوؤں سے اس کو داغا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم، یہ تیرا خزانہ، یہ تیرا مال، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھ اب اس کا مزہ جو تو نے جمع کر کے رکھا تھا۔ صحیح حدیث ہے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہوگی، اللہ رب العزت صفحت له صفائح من نار فاحمی علیہ فی نار جہنم، اس کو تپایا جائے گا۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کو اللہ نے مال دیا، من آتاہ اللہ مالا، سبحان اللہ، مال دینے والی ذات اللہ کی، اور فلم یؤدی زکاتہ، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ قیامت کے دن ایک اس مال کو سانپ کی شکل عطا فرمائیں گے، اس کو سانپ بنا دیں گے، گنجا بھی ہوگا، آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ سخت وعید ہے۔ اور وہ کیا کہے گا؟ اس کے اوپر چمڑ جائے گا اور کیا کہے گا؟ انا مالک، میں تیرا مال ہوں، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ يَبْخَلُونَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، ہرگز اس بات کا گمان نہ کرو وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ ہوا خیر لہم، کہ یہ جو مال زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، بخل کر رہے ہیں، کیا ان کے لیے خیر ہے؟ بل ہوا شر لہم، بلکہ ان کے لیے یہ مال ان کے لیے شر ہے۔ اور زکوٰۃ یہ فرائض میں سے اللہ نے ایک فرض رکھا ہے، اس لیے ہمیں زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے، غریبوں کی مدد کرتے ہوئے، اسی طرح مستحقین تک اس مال کو پہنچاتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ عمل برباد ہو جائے، اور جب عمل برباد ہو جائے گا تو پھر انسان کے پاس کیا رہ جائے گا آخرت کے اندر؟ اللہ کو کیا دکھلائے گا؟ اور خاص طور پر آج کل ہمارا سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک چیز جب تک ہم اس کو وائر نہ کر دیں، اس کی ویڈیو نہ بنا لیں، اس کی جناب فوٹو نہ کر لیں، اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتا۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان حرکتوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہاں، کسی کو یہ اس کام کے لیے کہ اس کے اندر ترغیب پیدا ہو، اس کے اندر بھی یہ آ جائے، اس کے لیے تو اجازت ہے، لیکن بلا وجہ ایسے کام کرنے سے بھرپور کوشش ہو کہ بچا جائے۔ اس لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت لوگوں کو جمع فرمائیں گے لیومن، ایسے دن لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں، نادا منادن، ایک پکارنے والا پکارے گا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ فإن اللہ اغنی الشرکاء عن الشرک، کہ اعلان کیا جائے گا کہ جس آدمی نے کوئی بھی عمل دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تھا، آج اس کا عمل، آج اس کا اجر اس کو چاہیے کہ اسی سے لے لے جس کے لیے اس نے عمل کیا تھا۔ اللہ کے پاس اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اللہ کے پاس اس کے عمل کے لیے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ جس کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آیا تو حضرت معاذ کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے پوچھا اے معاذ ما یبکی کا، تو یہ کون سی چیز رلا رہی ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل فرمانے لگے یبکینی شیء سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی علیہ السلام سے سنی ہوئی ایک بات رلا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ان یسیر الریاء شرک، ہلکا سا ریا بھی شرک ہے، ہلکا سا عمل جو اللہ کے علاوہ کے لیے کیا جائے وہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جن کو خاص طور پر مال دیا ہے
اللہ رب العزت اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو لوگ مال خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت مال کے خرچ کرنے میں اور دیگر جتنی عبادات ہیں ان سب کے اندر اللہ رب العزت ہم سب کو ریاکاری سے، دکھلاوے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان تمام اعمال کا اجر اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔